الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اولیاء عظام کے بارے میں یہ ہمارا موضوع تھا بھی، اللہ کے ولی اور کرامت، اور ان کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اسی طریقے سے ان کی کرامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا وہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو کرامت کا مفہوم سمجھایا ہی تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے بسا اوقات اس سے ارادتاً ایسے کام صادر ہوتے ہیں کہ جن کی نظیر لانا، جن کے ہم مثل عمل کرنا عام مخلوق کے بس میں نہیں ہوتا، اور یا پھر وہ ارادہ خود نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی کسی ایسی قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ جو عام لوگ اس کا مقابل پیش نہیں کر سکتے، تو اسے بھی ان اولیاء کی کرامت کہا جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اصحاب کہف، جو اللہ کے ولی تھے، کہا جاتا ہے کہ 7 تھے جیسے قرآن نے بیان فرمایا، اور 8واں ان کا کتا تھا، تو یہ 7 کے 7 اللہ کے ولی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ولیوں کو تقریباً اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا 309 سال اس غار میں سونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس زمانے میں بادشاہ کے شر سے محفوظ رہ کر یہ غار میں آ کے سو گئے، تو 309 سال تک اس طرح سونا کہ جسم بھی سلامت، اندر بلڈ سرکولیشن بھی چل رہی ہے، اور کپڑے بھی سلامت ہیں، کتا بھی سلامت ہے، اور کیڑے مکوڑے وغیرہ کوئی ان کی طرف نہیں آ رہے، کوئی ڈسٹرب کرنے کے لیے انسان نہیں آ رہا، ورنہ ایسی غاروں میں چمگادڑیں وغیرہ آ جاتی ہیں۔ ویسے تو دیوار بنا دی گئی تھی اس کے سامنے، جیسے ہم نے آپ کو واقعہ بیان کیا تھا، لیکن پھر بھی جگہ بنائی لیتی ہیں جانور کسی نہ کسی لحاظ سے۔ 309 سال کو کم تو نہیں ہوتے، اور اسی طریقے سے اور جنگلی جانور اس طرف کوئی رخ نہیں کیا، کسی انسان نے رخ نہیں کیا کہ اللہ نے ہر ایک کے دل میں ہیبت ڈال دی۔ تو یہ سب کی سب جو ہیں یہ اصحاب کہف کی کرامت کہلائیں گی، اگرچہ اس تمام معاملات کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، فاعل حقیقی وہی ہے، لیکن آپ کے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باکمال لوگ تھے، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا پسند فرمایا، لہٰذا ان کو اصحاب کہف کی کرامت کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کی کرامت تھی۔ اب جو یہ بادشاہ وغیرہ اس زمانے کے وہاں پہنچے، اصحاب کہف جا کے اندر سوئے تو پھر سوتے رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض فرما لی، تو اس بادشاہ نے سامنے دیوار بنائی، اور پھر اس یادگار کو قائم رکھنے کے لیے، جیسے کہ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ جب یہ بادشاہ یہاں پر آیا تو وہاں مطلب جیسے پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ آپس میں یہ بحث شروع ہوئی کہ بھئی یہاں عمارت بنائیں کہ نہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قول الذین غلبوا علی امرہم، کہاں ان لوگوں نے جو اس معاملے میں، اپنے معاملے میں یا ان کے معاملے میں غالب آ گئے تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ضرور ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ یادگار قائم رہے، لوگ ادب احترام بھی کریں، اور اس کے قریب آ کر اس مسجد میں عبادت کریں، غار کے قریب آ کر عبادت۔ تو اب اس سے یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، تو پچھلی شریعتوں میں بھی قاعدہ قانون رہا ہے کہ لوگ ان اولیاء عظام کے قریب عبادت کرنے کو محبوب رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کے جو نفوس قدسیہ جو اپنے قبور میں آرام فرما رہے ہیں، کہ اصحاب کہف کے لیے وہ غار ہی ان کی قبر بن گئی تھی، اس پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے متقی پرہیزگار اور بڑے ہی مقرب بندے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ان کے قریب آ کر عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت کچھ عطا فرماتا ہے، مطلب اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور جو وہاں کی برکات ہیں اس سے انسان فیض یاب ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پچھلی شریعت کی بات ہے، یقینی سی بات ہے، بہت پہلے شریعت کی بات ہے، لیکن جب قرآن عظیم کسی بات کو بیان کرے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی شریعت کی کوئی بات بیان فرمائیں اور اس کا انکار نہ فرمائیں، اسے منع نہ فرمائیں، تو یاد رکھیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اس شریعت میں بھی جائز ہے۔ تو اب وہ پچھلی شریعت نہیں کہلائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے قرآن کے ذریعے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے کسی بات کو بیان فرما دیا، تو گویا کہ وہ اب موجودہ شریعت کہلائے گی، اسے ہم پیچھے کی طرف منسوب نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ پچھلا جو معاملہ تھا وہ ہماری شریعت کے موافق تھا۔ تو لہٰذا جب اس زمانے میں یہ چیز جائز تھی کہ اللہ کے ولی غار کے اندر ہے،
فوت ہو چکے ہیں تو ان کے قریب کوئی عمارت بنا دی جائے۔ تو یہی پھر معاملہ اکابرین نے آج کل جو اس امت کے اولیاء اعظام ہیں ان کے لیے بھی کیا۔ سب سے بڑی دلیل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارکہ ہے۔ اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی مختلف ملکوں میں مزارات ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مزارات کیوں بنائے جاتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے، خود قرآن سے اس کا ثبوت موجود ہے کہ ان لوگوں نے وہ مسجد کیوں بنائی تھی، وہاں عمارت کیوں بنائی تھی۔ دیکھیں پہلے انہوں نے کہا فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو وہ بولے کہ ان کی غار پر کوئی عمارت بنا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ کوئی ایسی عمارت بھی بنی اور مسجد بنی وہاں پر، اور تاکہ لوگ یہاں پر آ کر عبادت کریں اور ان بزرگوں سے فیض حاصل کریں، یعنی جو اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہو رہی ہے اس سے ان کو بھی حصہ ملے۔ اور تفسیر خازن اٹھا کے پڑھیں یہی مقام، وہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہر سال وہاں جمع ہوتے تھے، یعنی جیسے جس سال ان کا انتقال ہوا تو وہاں عمارت وغیرہ بنا دی گئی، لوگ آتے تھے، مسافر وغیرہ ٹھہرتے تھے، اور پھر ٹھیک ایک سال بعد وہ سارے کے سارے وہاں پہنچتے تھے شہر والے، اور کثرت سے اجتماعی طور پہ عبادات کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بزرگان دین کے جو عرس ہوتے ہیں ان کی بھی اصل یہی ہے کہ وہ ایک سال کے بعد لوگ جمع ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب ان کا یوم وفات ہوتا ہے، یوم وصال ہوتا ہے، اور وہاں پہنچ کر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ باقی اس پہ میں مزید کلام کرتا ہوں کہ جی خرافات کا کیا معاملہ ہے، نہیں وہ الگ کلام ہے، لیکن یہاں یہ ضرور ثابت ہوا کہ اگر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ولی وغیرہ فوت ہوں تو ان کی قبر پر اس نیت کے ساتھ عمارت قائم کر دینا کہ لوگ بے حرمتی سے بچیں، اور جو ان کے عقیدت مند یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ دھوپ وغیرہ سے بچیں، اس کے سائے میں بیٹھ کر نیک اعمال کریں جو بالکل شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، اس میں شرک اور بدعت کا کوئی شائبہ نہ ہو وہاں بیٹھ کر۔ تو اس میں کوئی شرعی طور پہ حرج نہیں ہے۔ ہر ایک کی قبر پہ عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کہ عمارت قبر پہ عمارت بنانا صرف ضرورت کے تحت جائز ہے، کیونکہ اصلاً یہ منع ہی ہے۔ ہماری شریعت کے مطابق سرکار نے قبر کو پکا کرنے سے منع فرمایا اور اسے یہود کا طریقہ قرار دیا، لیکن جو یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان کے لیے اچھی نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، صحیح قصد و ارادے کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا جائے تو اس کا ثبوت یہ قرآن سے ہے۔ تو اس لیے ہر نیک آدمی کی قبر پہ فوراً ایک عمارت سی بنا دینا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی کو ناگوار گزرے، لیکن بات صحیح ہو اسے قبول کرنا چاہیے۔ برا ماننا، اس پہ تبصرہ غلط قسم کا کر دینا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو میدان محشر میں اس کا ہو سکتا ہے جواب دینا پڑ جائے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ جواب تلاش کریں۔ اگر میں خلاف شرع کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح ہونی چاہیے، اور اگر میں شریعت کے موافق کہہ رہا ہوں تو شریعت کی بات پر آپ کا غصہ ہو جانا یہ آپ کے لیے قابل گرفت ہوگا۔ اس لیے اندھا دھند اور بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھانا صحیح نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ قبر بنتی، قبور ہوتی ہیں اور مزارات بن رہے ہیں، ان کے ساتھ مساجد ہوتی ہیں، ہر قبر کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ مسجد ضرور دیکھیں گے، یعنی کسی اللہ کے ولی کی قبر ہوگی تو ساتھ مسجد بنا دی جاتی ہے، تاکہ جو لوگ وہاں پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس صاحب قبر پر اترتی ہوئی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ آرام سے مسجد میں عبادت بھی کر سکیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ عمارت بنانا، قریب مسجد بنانا، اس میں عبادت کرنا، اور اگر اس کے مطابق تفسیر کے مطابق دیکھیں تو لوگوں کا وہاں پہ اجتماع، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی صحیح ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر سالانہ لاکھوں لوگ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، قریبی مسجد ہے، مسجد نبوی کے اندر وہ عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے اسی مقام پہ دفن کرنا جہاں میرا انتقال ہو رہا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں پہ اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ تو سرکار کی وصیت کے مطابق قبر بنی، اور ساتھ تھا مسجد تھی۔ ہمارے کیا نبی کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر آپ چاہتے تو جنت المعلا، یہ جنت البقیع میں آپ وصیت فرما دیتے، شہدائے احد کے ساتھ فرماتے میری قبر بنا دینا، لیکن وہیں پہ سرکار نے ایک اصول تھا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہاں پہ اس کا مزار بنے گا، یعنی اس کی قبر شریف ہوگی، اور ساتھ ہی مسجد بھی ہے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جب میری قبر بن جائے گی تو قبر کے ساتھ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا جب اللہ کے نبی جانتے تھے، اور یقینی سی بات ہے کہ نبی کا یہ فیصلہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے،
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت کے وقت تشریف لائیں گے اور آپ کا وصال ہوگا تو آپ کو بھی اسی مزار شریف میں دفنایا جائے گا۔ تو گویا کہ اس وقت 4 قبور ہو جائیں گی۔ ابھی 3 قبور تو ہیں، 3 قبور، ان کے ساتھ مسجد۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، پھر بھی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، جو واضح طور پہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کا جیسے مزار بنایا گیا ایسے دیگر کا مزار صحیح نیت کے ساتھ بنانا صحیح، اور ان کے ساتھ کسی عبادت گاہ کو قائم کرنا بھی بالکل درست ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی قبر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اس صورت میں جب بالکل سامنے قبر ہو، درمیان میں کوئی حائل نہ ہو۔ اگر درمیان میں دیوار ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ سرکار کے روضہ انور اس طرف، جیسے اصحاب صفہ کے وہاں جو نماز پڑھتے ہیں تو سامنے سرکار کا روضہ انور ہے، تو کیا کوئی قبور کو سجدہ کر رہا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور سامنے دیوار ہے، پیچھے قبور شریف ہیں، لہٰذا اس طرح کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دیگر جو اولیاء عظام ہیں ان کے مزارات کے ساتھ ان کے اگر مساجد بنا دی جائیں اور وہاں پہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ جی یہ مزار کو سجدہ کر رہے ہیں، مزار کے پاس سجدہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ صحیح ہے اور جائز ہے۔ اب جب لوگ یہاں پر آتے تھے تو جیسے تفاسیر بتا رہی ہیں کہ عبادات کرتے تھے، ذکر الہی کرتے تھے، اسی طرح مزارات کا معاملہ ہے۔ تو آج اگر کوئی مزار پہ جاتا ہے صحیح نیت کے ساتھ کہ میں وہاں جاؤں گا، جو رحمتیں صاحب قبر پر نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے ولی پر نازل ہو رہی ہیں، ان سے مجھے بھی برکت حاصل ہوگی، میں وہاں قرآن پڑھوں گا، میں درود شریف پڑھوں گا، میں ذکر الہی کروں گا تو مزید رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور پھر جب میں دعا مانگوں گا تو متبرک مقام پر دعا مانگنا یقیناً باعث فضیلت ہوتا ہے اور مقبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ مزار پہ جا کے دعا مانگیں گے ضرور قبول ہوگی، لیکن فرق تو فرق ہے۔ مثلا آپ ایک گھر میں دعا مانگ رہے ہیں، دوسری دعا آپ نے مسجد کے اندر مانگی، تیسری دعا آپ نے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر مانگے، چوتھی آپ سرکار کی مسجد نبوی میں دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا مقامات کی تبدیلی سے دعا پہ کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کا جواب ہوگا یقیناً پڑے گا۔ گھر میں بھی دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے لیکن مقام دوسرا ہے۔ مسجد گھر کے مقابلے میں زیادہ متبرک ہے، وہاں بھی سننے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن فرق ہو جاتا ہے۔ اس طرح کعبۃ اللہ کے سامنے، روضہ انور کے سامنے، تو یوں ہی اسی طرح اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ جائے کہ صاحب مزار کے قریب کھڑو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت نازل ہو رہی ہیں ان رحمتوں کی چھاؤں میں میری دعا بارگاہ الہی میں پہنچے تو درجہ قبولیت کے امکانات پیدا ہو جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا کر دعا مانگ سکتا ہے۔ اور میرا یہ بڑا گہرا مشاہدہ ہے، میں عرصہ دراز سے ان چیزوں کو چیک کرتا ہوں کہ لوگ غلط حرکتیں بھی کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں گناہگار، بدکار، سیاہکار قسم کے، لیکن جب وہ مزارات پر آتے ہیں تو ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سجدے کر رہا ہے اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ میں لاہور میں رہا ہوں، وہاں پہ مطلب دینی تعلیم حاصل کرنے کے دوران تقریباً 6 سال میں لاہور میں رہا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اکثر میں علی حجویری صاحب کے مزار پہ چلے جایا کرتا تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ جو بڑے گناہگار بدکار قسم کے، لیکن وہ آتے تھے قرآن کھول کے بیٹھ گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں، رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں، یعنی ایک ماحول کا اثر ان پہ آتا ہے۔ تو اب ایسی جگہ کہ جہاں جا کے گناہگار کو گناہ کے بجائے نیکیاں یاد آ جائیں، وہ کچھ دیر بیٹھ کر وہاں پہ نیک عمل کر لے، میں کہتا ہوں سوچئے کہ کتنی برکت ہے ان اللہ کے ولیوں کی کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ان کے صحبت کی برکت ایسی ہے کہ گناہگار بھی آتا ہے تو وہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اب جیسے مطلب بعض لوگ حرکتیں اپنے طور پہ کرتے ہیں اور یہ عوامی لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں، الٹی سیدھی جا کے وہاں حرکتیں کرنا۔ جیسے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے اکابرین نے لکھا کہ جب آپ مزار پر جائیں تو پائنتین کی طرف سے آئیں، سرہانے کی طرف سے نہ آئیں، ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ قبر سے تقریباً 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، 4 گز بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو اور آپ کا رخ صاحب قبر کی طرف ہو، اور ادب احترام سے جو کچھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک پڑھیں، ذکر الہی کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور اسی طرح واپس پلٹ آئیں۔ یہ دیکھیں بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے کہ قبر کو چومنا منع ہے، منع کیا گیا ہے،
دور کھڑے ہوں 4 قدم کے فاصلے پر دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کوئی صاحب قبر سے تو دعا نہیں مانگنی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور پیچھے ہٹ جائیں، بس اتنی چیز۔ وہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، بس یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اب لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، جیسے میں نے بعض جگہ دیکھا کہ ایسی چادریں چڑھائی جاتی ہیں جو ایک تو ریشم کے کپڑے کی سی بنی ہوتی ہیں، اور ان پر یہ جو چمکی ہوتی ہے اس سے آیت الکرسی لکھوا دیتے ہیں، اور وہ پھر ڈالتے ہیں، وہ چمکی بھی ہاتھ پہ لگتی ہے اور وہ آیت الکرسی بعض اوقات پھسلتی ہے قدموں کے اندر آتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح کی جو معاملات قطعی طور پہ جائز نہیں، اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔